سورۃ البقرہ کا 9واں رکوع اور یہ پہلے پارے کا بھی 9واں رکوع ہے۔ اس رکوع کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک خون کیا اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے۔ یعنی بنی اسرائیل میں عامیل نامی جو مالدار تھا، اس کے چچا زاد بھائی نے اسے قتل کر دیا وراثت کی لالچ میں، اور پھر قتل کا الزام دوسروں پر ڈال دیا۔ وہ اس طرح کے لاش کو دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے، یعنی اللہ تعالی نے اس چیز کو ظاہر فرما دیا جو تم چھپا رہے تھے۔ قاتل کا نام ظاہر ہوا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردہ کو مارا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہوا۔ اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد شریعت کا حکم ہوا کہ قاتل مقتول کی میراث سے محروم رہے گا، لیکن اگر عادل نے باغی کو قتل کیا یا کسی حملہ آور سے جان بچانے کے لیے مدافعت کی، اپنی حفاظت کی، اس میں وہ حملہ آور قتل ہو گیا، تو مقتول کی میراث سے مارنے والا محروم نہ ہوگا۔ اس بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں کہ گائے کے کس عضو کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر قرآن مجید فقان حمید نے کسی عضو کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن تفاسیر میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ کہیں گوشت کا ذکر ہے، کہیں دم کا ذکر ہے، کہیں ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری حصہ ہے وہ مراد ہے۔ غرض یہ کہ گائے کے کسی عضو کو انہوں نے مردہ کو ٹچ کیا، کسی عضو سے مردہ کو ٹچ کیا، تو مردہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گیا، اور اس نے یہ بتا دیا کہ میرا چچا زاد بھائی ہی قاتل ہے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ قاتل مقتول کی جائیداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس حکم میں حکمت یہ ہے تاکہ کوئی شخص کسی کو جائیداد کی لالچ میں، ہرس میں قتل نہ کرے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ اگر کسی پر حملہ کیا گیا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے، اس میں حملہ آور مارا گیا، تو پھر یہ حکم نہیں ہوگا، یعنی مارنے والا مقتول کی وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو بغاوت کرتا ہے اور حاکم اسلام اس کے لیے قتل کا حکم دیتا ہے، یا باغیوں کے لیے جو ملک کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلامی نظام سے محبت کرتے ہیں اور وہ باغیوں سے مقابلہ کرتے ہیں، اس میں باغی مارے جاتے ہیں، تو اگر بالفرض مارنے والا باغی کی وراثت کا حقدار ہو
تو اس صورت میں وہ وراثت کا حقدار رہے گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ مقتول کی وراثت سے مارنے والا اس وقت محروم ہوگا جب اس کا یہ قتل کرنا ناجائز ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ یوں ہی مردے زندہ فرمائے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ کہیں تمہیں عقل ہو، تاکہ تم سمجھو، اور تم سمجھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے، سچ ہے۔ ایسا ضرور ہوگا کہ قیامت کے دن مردے زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مقتول کو زندہ فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے یہ عبرت ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں اور بار بار اس چیز کو سوچیں کہ زندگی مختصر ہے، ہم ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گے، ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی ہے، اور وہاں ہمیں حساب دینا ہے۔ لہذا موت کی تیاری، قبر و آخرت کی تیاری ہمارے پیش نظر ہو۔ دنیا کی کامیابی ہو اور آخرت میں ناکامی ہو تو یہ کامیابی نہیں، سراسر ناکامی ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اور ایسے بڑے بڑے نشانات جو قدرت کے نشان تھے، ان نشانات سے تم نے عبرت حاصل نہ کی۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، یعنی تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، نہریں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن تمہارے دلوں کا یہ حال ہے کہ وہ اثر پذیر نہیں ہیں، ان پر نصیحتیں اثر نہیں کرتی۔ پتھروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ادراک دیا ہے، انہیں خوف الہی ہوتا ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اطراف میں گیا، جو درخت یا پہاڑ سامنے آتا تھا
وہ عرض کرتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ یعنی پتھر حضور کو پہچانتے ہیں، حضور کو سلام پیش کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی انسان کا دل محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نہ پہچانتا ہو، اللہ کی وہ تسبیح نہ کرے، حمد نہ بیان کرے، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، نصیحت کا اس پر اثر نہ ہو، تو آپ بتائیے اس انسان کے دل کی کیا کیفیت ہے؟ وہ تو پتھر سے بھی بدتر ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ امید ہے، یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کا کلام سنتے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر سمجھنے کے بعد اسے جان بوجھ کر بدل دیتے۔ ان یہودیوں نے توریت میں تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بدل ڈالی، آپ کی جو شان اور جو صفات کا ذکر تھا اسے تبدیل کر دیا۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم اب بھی یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے اور وہ تمہاری باتوں پر یقین کر لیں گے، وہ ہدایت پذیر ہوں گے؟ ان یہودیوں کے دل گناہ کر کے، کفر کر کے سخت ہو چکے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مراد وہ یہودی ہیں، اور اسی طرح دیگر آیات میں بھی جہاں یہ ذکر ہوتا ہے وہاں مراد ایسے کافر ہیں، ایسے منافق ہیں جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب مسلمانوں سے ملیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہیں ہم ایمان لائے۔ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہودیوں میں جو منافق تھے، یعنی ایک تو وہ یہودی تھے کہ جو اپنے کفر کو ظاہر کرتے تھے، اور ایک یہودیوں کی وہ قسم تھی جو منافقت کرتے تھے۔ تو فرمایا یہودی منافق جب صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، سچ ہے۔ ہم ان کی نعت و صفت، ان کی شان اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں۔ ان لوگوں پر یہودیوں کے سردار ملامت کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تم یہ باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ اس کا بیان وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ میں ہے، یعنی آیت کے اگلے حصے میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی، حق کو چھپانا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا
اور آپ کے کمالات کا انکار کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آج کل کے بہت سے گمراہ لوگوں کی یہی عادت ہے، وہ اسلام کا نام لیتے ہیں، دعویٰ مسلمان ہونے کا کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کی شان اور حق کو وہ چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ اگر بامر مجبوری آیت پڑھنی پڑے، اس کا ترجمہ کرنا ہو، تو بعض اوقات وہ ترجمہ غلط کرتے ہیں، بعض اوقات تشریح غلط کرتے ہیں، بعض اوقات سرسری گزر جاتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، جو واقعی مومن ہے، ان کی تو زندگی کا مشن ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی شان بیان کریں، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ تو فرمایا جب یہ یہودی منافق مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب آپس میں اکیلے ہوں، یعنی جب وہ آپس میں تنہائی میں ملاقات ایک دوسرے سے کرتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو۔ یعنی وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر فرمایا ہے، تم مسلمانوں کے سامنے وہ کیوں بیان کرتے ہو؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں، جو یہودیوں کے سردار ہیں وہ یہودی منافقوں سے کہتے ہیں کہ تم نے یہ علم مسلمانوں پر ظاہر کر دیا، تو کل بروز قیامت وہ تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے اور کہیں گے مالک و مولا انہیں سب معلوم تھا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں، کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ یہ پوشیدہ باتیں مسلمانوں پر کیوں ظاہر کرتے ہو؟ کل بروز قیامت یہ اللہ کے حضور تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے۔ یہ یہودیوں کی انتہائی جہالت تھی۔ لوگ مسلمان ان کے خلاف حجت قائم کریں یا نہ کریں، اللہ تو جانتا ہے کہ یہودیوں کو سب معلوم ہے، وہ جاننے کے باوجود انکار کر رہے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود نہیں مان رہے۔ تو انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم مسلمانوں کو یہ بات کہیں یا نہ کہیں، رب تو جانتا ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ وہ جن چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو چیزیں وہ چھپاتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ یہ تو حال تھا یہودیوں کا۔ آج مسلمانوں کا حال بڑا عجیب ہو گیا۔ بہت سے مسلمان دین کے بہت قریب ہیں، قرآن و حدیث سے محبت کرتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ دین کی تعلیمات سے بہت دور ہو گئے، یہاں تک کہ بنیادی معلومات سے بھی وہ دور ہو گئے، اور ان کے ذہنوں میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ اگر ہم سمجھ گئے، ہم نے قرآن و حدیث کی باتیں سن لیں، پھر اگر ہم نے عمل نہیں کیا
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں معلوم تھا پھر بھی تم نے عمل نہیں کیا، اس لیے وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مغفرت فرمائے۔ ایک بزرگ تھے، کافی بڑی عمر تھی، اور یہ کئی سال پرانی بات ہے، جب کیسٹیں تقسیم کی جاتی تھیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں بے نمازی کی جو تباہ کاریاں ہیں اس پر جو باہر شریعت مسجد سے درس قرآن کی کیسٹ جاری ہوئی میں اپنے پاس رکھتا ہوں اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ یہ سنیں۔ تو مجھے کہنے لگے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کیسٹ دیکھتے ہیں، اس پر عنوان دیکھتے ہیں کہ بے نمازی کی تباہ کاری یا نماز چھوڑنے کے نقصانات یا نماز چھوڑنے کے عذابات، اس طرح کا عنوان جب دیکھتے ہیں تو مجھے کیسٹ واپس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم سن لیں گے پھر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں معلوم تھا پھر بھی تم نے عمل نہیں کیا، لہذا ہمیں سننا ہی نہیں ہے۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، وہ سوچتے نہیں کہ یہ بات تو انہیں معلوم ہی ہے کہ نماز فرض ہے اور نماز چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ اب وہ سی ڈی سنیں یا نہ سنیں، کیسٹ سنیں یا نہ سنیں، انہیں تو یہ مسئلہ معلوم ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اگر ہم کیسٹ سنیں گے ہو سکتا ہے قرآن و حدیث کی باتیں ہم پر اثر کر جائیں اور ہم گناہ سے توبہ کر لیں۔ کیسی عجیب و غریب باتیں شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دی۔ یہ ایک مثال ہے، آپ اس پہ غور کریں گے تو بہت سے خرافات آج لوگوں کے ذہنوں پر حاوی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام غلط خیالات سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ مگر زبانی پڑھ لینا، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور وہ نرے گمان میں ہیں، یعنی صرف اپنے خیالات اور گمان پر وہ چلتے ہیں۔ امانیہ کے دو معنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمائے۔ ایک معنی فرمایا زبانی پڑھ لینا، اور دوسرا معنی فرمایا یا کچھ اپنی من گھڑت۔ تو امانیہ کے ایک معنی ہے صرف زبانی پڑھ لینا، معنی و مفہوم کو نہ سمجھنا، اور ایک معنی ہے امانیہ کا اپنے من گھڑت جو خیالات ہیں اسی کو دین سمجھ لینا۔ یہاں کتاب سے مراد توریت ہے، یعنی فرمایا گیا کہ یہودیوں کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو توریت کو جانتا ہے، توریت کو پڑھتا ہے، توریت میں جو باتیں ہیں انہیں معلوم ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو توریت کے بارے میں معلومات پوری نہیں رکھتا، وہ اللہ کی کتاب کو جانتے نہیں ہیں۔ الا امانیہ مگر صرف زبانی پڑھنا وہ جانتے ہیں۔ امانی یہ امنیہ کی جمع ہے اور اس کا مفہوم ہے زبانی پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ کتاب کو نہیں جانتے مگر صرف زبانی پڑھ لینا بغیر معنی سمجھے۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ امانیہ سے وہ جھوٹی گڑی ہوئی باتیں مراد ہیں جو یہودیوں نے اپنے علماء سے سن کر
بغیر کسی تحقیق کے مان لی تھی۔ یعنی یہودی علماء نے جھوٹی باتیں عوام میں پھیلائیں اور انہوں نے توریت کی طرف جھوٹ منسوب کیا، دین کی طرف جھوٹ منسوب کیا، اور ان کے جو عام یہودی تھے، یہودیوں میں جو عام یہودی تھے، انہوں نے بغیر تحقیق کے اس بات کو مان لیا۔ یہ مراد بھی فرمایا اور بعد نے فرمایا مراد یہ ہے کہ بغیر معنی سمجھے صرف وہ زبانی پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والوں میں بھی آپ دیکھیں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے معنی پر غور نہیں کرتے، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ آج بہت سے ایسے والدین ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے، بچے کو حفظ بھی کرا لیتے ہیں، بڑے فضائل ہیں، اور پھر وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ جو فضائل ہیں وہ سارے ہمیں حاصل ہوں گے، یہ بچہ خاندان کے 10 افراد کو جنت میں بھی لے جائے گا، اور اس بچے کی وجہ سے والدین کو عظیم الشان جنتی لباس بھی پہنایا جائے گا، تاج بھی پہنایا جائے گا۔ لیکن اگر احادیث طیبہ پر وہ غور کرتے تو احادیث طیبہ میں یہ سارے فضائل ان بچوں کے لیے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، قرآن کے مضامین کو سمجھا، قرآن کے مضامین کو یاد کیا، اس پر عمل کیا، تو پھر یہ فضائل ان کے لیے بھی ہیں اور اس سے خاندان بھی فائدہ اٹھائے گا، والدین کو بھی برکتیں ملیں گی۔ لیکن بچہ حفظ قرآن کر لے پھر بھول جائے، بچہ حافظ قرآن بن جائے لیکن نماز ایک بھی نہ پڑھے، گھر میں اسلامی ماحول نہ ہو اور وہی دنیا کی ہوس حرص ہو، تو یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ہم خود بھی نیک بنیں، صالح بنیں، اپنے بچوں کو بھی نیک بنائیں، خود بھی قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں، ہمارے بچے بھی عمل کریں، انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں بہت زیادہ نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے شاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اس کے عوض تھوڑے دام وہ حاصل کریں۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو توریت کے جو علماء تھے اور یہودیوں کے جو سردار تھے، ان کو قوی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی، جو تحفے تحائف اور نذرانوں کا سلسلہ جاری ہے وہ بند ہو جائے گا اور سرداری ہماری مٹ جائے گی۔ لوگ جب حضور پر ایمان لے آئیں گے اور حضور کی شان و عظمت کو پہچان لیں گے تو پھر ہماری طرف رجوع کون کرے گا؟ کیونکہ توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک اور اوصاف مبارک مذکور ہیں۔ جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے یہودی علماء اور یہودی سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے توریت میں تحریف اور تغییر کر ڈالے، رد و بدل کر دیا اور حلیہ شریف بدل دیا۔ مثلا توریت میں آپ کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ خوبرو ہیں، خوبصورت ہیں، بال آپ کے خوبصورت ہیں، آنکھیں سرمگی ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے سرما لگا ہوا ہے،
قد مبارک درمیانہ ہے۔ اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بنا دیا کہ وہ نبی آخر الزماں، آخری نبی، بہت دراز قامت ہیں، بہت لمبے ہیں، آنکھیں کنجی نیلی، بال الجھے ہیں۔ یہی عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے اور سمجھتے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ پر ایمان نہ لائیں گے، ہمارے گرویدہ رہیں گے، ہماری کمائی میں فرق نہ آئے گا، تحفے طائف اور نذرانوں کا سلسلہ جاری رہے گا، ہماری ہی لوگ باتیں مانیں گے۔ اس لیے انہوں نے توریت میں آیات میں تحریف کی، تغیر کیا، حلیہ شریف بدل دیا۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے عوض وہ تھوڑے دام حاصل کریں۔ تھوڑے دام سے مراد دنیا کی دولت ہے۔ اگر حق کو چھوڑ کر کفر اختیار کر کے ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے تو وہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ذلیل ہے، حقیر ہے، وہ تھوڑی ہے۔ تو جتنا بھی مال مل جائے ثمنا قلیلا ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے، یعنی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، توریت میں رد و بدل کیا، یہ رد و بدل کرنا بھی انہیں برباد کر دے گا دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، اور جو رد و بدل کر کے انہوں نے مال کمایا وہ مال بھی انہیں برباد کر دے گا۔ وقالوا، اور وہ بولے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن، یعنی چند دن ہم جہنم میں رہیں گے، پھر ہمارے لیے جنت ہے، چاہے جو کچھ بھی کر لے۔ جب کسی قوم کا آخرت کا تصور ختم ہو جائے، یا آخرت کا تصور ہو لیکن یہ تصور ہو کہ ہم جو بھی کر لیں ہم جنت ہی میں جائیں گے اور کوئی ہمیں سزا نہیں ملے گی، یا سزا ملے گی تو صرف چند دن، اور پھر یہ تصور ہو کہ یہ چند دن تو ہر ایک کو جانا ہے، باقی تو اس کے بعد پھر جنت ہی میں رہنا ہے۔ تو جب آخرت کا تصور ختم ہو جائے یا اس تصور میں خرافات شامل ہو جائیں تو پھر بندہ گناہ کرنے میں بے باک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ جہنم میں، دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اور وہ 40 روز ہیں، اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ یعنی یہودی یہ نظریہ رکھتے تھے کہ جہنم میں تو ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے 40 دن کے لیے، پھر اس کے بعد ہم سب جنت میں جائیں گے، نیک بد، چاہے جتنا بھی جھوٹ بولیں، جتنا بھی کفر اختیار کریں، توریت میں جتنا رد و بدل کریں، جتنا ظلم کریں، ہم تو جنتی ہی ہیں۔ جب ان کا یہ تصور ہو گیا تو یہ گناہوں پر دلیر ہو گئے۔ بعد نے فرمایا کہ ایام معدودہ سے مراد 10 دن ہے، بعض نے فرمایا 7 دن ہے۔ یہ مختلف اقوال کی وجہ یہ ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تشریف لے گئے تو پیچھے سامری نے سونے سے بچھڑا بنایا، موسیٰ علیہ السلام فرما کے تشریف لے گئے کہ میں 30 دن کے بعد دوبارہ تشریف لاؤں گا، لیکن وہاں تاخیر ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے 30 دنوں
میں 10 دن کا اضافہ فرمایا۔ تو سامری نے کہا کہ دیکھو 30 دن گزر چکے، بلکہ 30 دن سے اوپر ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی تلاش میں ناکام ہو گئے، خدا تو یہاں موجود ہے۔ اس طرح لوگوں کو اس نے ورگلایا اور پھر لوگ اس بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہوئے۔ تقریباً 12,000 بنی اسرائیل نے پوجا نہ کی، باقی جتنے تھے لاکھوں کی تعداد میں وہ اس بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ 30 دن کے بعد انہوں نے پوجا کی تو وہ 10 دن تھے یا 7 دن تھے جس میں انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی۔ تو 10 دن ہو، 7 دن ہو یا 40 دن ہو، ایام معدودہ ہیں، گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ یہودی نظریہ تھا۔ آج مسلمان کہلانے والے مسلمان، جو مسلمان کہلاتے بھی ہیں، دل سے مسلمان ہیں، مگر پھر بھی گناہ کرنے میں ہم دلیر کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم زبان سے تو بہت ساری باتیں کہتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں جو باتیں بیٹھی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم جتنے بھی گناہ کر لیں ہم ڈائریکٹ جنت ہی میں جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور ہم بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمارے جتنے بھی گناہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت سے کروڑوں سے بھی زائد یعنی بے حساب لوگ جنت میں جائیں گے، بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ بڑے بڑے گناہگار حضور کی شفاعت کے صدقے میں جنتی ہو جائیں گے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت بڑی ہے، مگر اس کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اگر گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو جائے اور موت سے پہلے ایمان سلب ہو جائے اور خاتمہ کفر پر ہو، پھر تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو پہلے جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ جنت میں جائیں گے، اور جہنم وہ ہولناک جگہ ہے کہ سوئی کی نوک کے برابر بھی کھول دی جائے تو پوری دنیا ہلاک ہو جائے۔ اس میں جانا اور اتنے عرصے تک عذاب میں رہنا، یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ تو ان ساری باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو اور اس کے عذاب کا ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ انسان کو یہ دونوں چیزیں بے باک نہیں بناتی اور نا امید بھی نہیں بناتی۔ اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہمارے ایک عزیز تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں سندھ میں ایک علاقے میں گیا تو وہاں میری ملاقات ڈاکوؤں سے ہوئی۔ میں نے ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، تو ڈاکو کہہ کے مار کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، او مولوی، تو ہمیں قبر و آخرت سے ڈرانا چھوڑ دے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہم تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ اب دیکھیں، ان کے دل میں جب آخرت کا خوف ہی ختم ہو گیا تو وہ ڈاکہ زنی بھی کر رہے ہیں، قتل و غارت گری بھی کر رہے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں میں جو گناہ پائے جاتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ شاید زبان سے تو یہ بات ہر کوئی نہ کہے، لیکن ذہن میں یہی ہوتا ہے میں تو ڈائریکٹ جنتی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے
اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہودی یہ بات کہتے تھے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ بتایا گیا کہ یہودی اتنے کفر کرنے میں اور گناہ کرنے میں جری کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کا آخرت کا تصور ہی درست نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، وہ بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی، إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، مگر گنتی کے چند دن۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیں، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا خدا سے، اللہ سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ تم جتنے بھی گناہ کرو وہ تمہیں آخرت میں سزا نہیں دے گا؟ صرف 7 دن یا 10 دن یا 40 دن ہی جہنم میں جانا ہے تمہیں، اس کے علاوہ تم سارے جنتی ہو؟ کیا ایسا کوئی وعدہ اللہ نے تم سے کیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، کیونکہ جھوٹ بولنا بڑا عیب ہے، کذب بڑا عیب ہے، اور عیب اللہ پر محال ہے، ناممکن ہے، لہذا اس کا کذب تو ممکن نہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا ہے وہ تو ضرور پورا کرے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تم سے صرف 40 روز کے عذاب کے بعد چھوڑ دینے کا وعدہ ہی نہیں فرمایا تو تمہارا قول باطل ہوا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا خدا پر، اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے۔ اس آیت میں گناہ سے شرک اور کفر مراد ہے، اور احاطہ کرنے سے، گھیر لینے سے مراد یہ ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں، نجات کے تمام راستے بند ہو جائیں، اور کفر و شرک ہی پر اس کو موت آئے۔ کیونکہ مومن خواہ کیسا ہی گناہ گار ہو، گناہوں سے گھرا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان جو سب سے بڑی عبادت ہے، طاعت ہے، وہ اس کے ساتھ ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہاں فرمایا گیا کہ جو گناہ کرے اور گناہ اسے گھیر لے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی لوگ جہنمی ہیں، دوزخ والوں میں سے ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ یہاں گناہ سے مراد کفر و شرک ہے، اور گھیرنے سے مراد یہ ہے کہ اسی حالت میں خاتمہ ہو جائے۔ تو جس کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن مومن جتنا بھی گناہ گار ہو، اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو اگر گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا بھی تو بالآخر جنت میں وہ ضرور جائے گا، جہنم سے اسے نکالا جائے گا اور پھر جنت میں اسے ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور جب بھی موت آئے خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ جو مومن ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، پھر جن کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا، یعنی ایمان پر اور اچھے اعمال پر، وہ
جنتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا مانگیں اللہ ہمیں صحیح عقیدے پر ہمیشہ ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ رب العالمین اس رکوع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو نصیحتیں ہم نے سماعت کی ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو۔ بار بار ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں، نیک اعمال اختیار کریں، ان میں مزید اضافے کی کوشش کریں۔ واقعی زندگی تو بے حد مختصر ہے، عنقریب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ جو زندگی تھی وہ ہم گزار چکے۔ بچے بھی دنیا سے اچانک چلے جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ تقدیر میں ہماری کتنی زندگی لکھی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ جب بھی ہمارا وقت آخر آئے، اس حال میں ہم اس دنیا سے جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اس کے محبوب راضی ہوں، ہم توبہ کر چکے ہوں، توبہ پر موت نصیب ہو، ایمان پر مرنا نصیب ہو، اور اس حال میں ہم دنیا سے جائیں کہ ہمیں افسوس نہ ہو، بلکہ ایسی بشارتیں دی جائیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے ہم خوش ہوں، ہم جنت کا نظارہ کریں، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ یہ سب کچھ پانے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، ناموس رسالت کا محافظ بننا ہوگا، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بننا ہوگا، ہمیں مجاہد اسلام بننا ہوگا، جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے بزرگان دین نے پوری زندگی کس کام میں صرف کی۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، دین کو تخت پر لانے کے لیے ساری زندگی وہ کوشش کرتے رہے۔ ہمیں بھی نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے، دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ جتنی اپنے کاروبار، اپنی دکان، اپنے بال بچوں کی فکر ہے، اس سے زیادہ ہمیں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔